السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول چاند میری چوکھٹ پر، اور یہ ایک کزن میرج بیسڈ لو اسٹوری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ چاند میری چوکھٹ پر۔ شٹ اپ، نان سینس! وہ اس کی بےہودہ گفتگو سن کر دھیمے انداز میں چیخی تھی۔ رومیل اس کے تپے تپے چہرے کو اپنی مسکراتی نظروں کے حصار میں لے کر ہنس کر بولا، سویٹ ہارٹ، اس وقت اس ڈرے سہمے روپ میں بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اگر گالیاں بھی دو گی تو مجھے ہرگز برا نہیں لگے گا۔ تم اس حد تک گر سکتے ہو، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کم از کم مجھے کڈنیپ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہی سوچ لیا ہوتا کہ میں تمہارے ہی خاندان کی عزت ہوں۔ وہ شوق کی کیفیت میں بولتی چلی گئی تھی، مگر جب رکی تو رومیل نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس تھپڑ کو یاد رکھنا، اور آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا، کیونکہ جب تک تم میری محبت تھی تب تک تو ٹھیک تھا، مگر اب اپنی اوقات میں رہا کرو، کیونکہ اب فقط تم رومیل ارسلان کی ضد ہو، جسے حاصل کرنے کا عہد وہ خود سے کر چکا ہے۔ اور ہاں، زیادہ خوش فہم نہ ہونا، مشارف سلطان، ایک بار تمہارا یہ غرور توڑ دوں، پھر میں یہ تک بھول جاؤں گا کہ تم میری زندگی میں کہاں پر ہو۔ وہ نہایت ہی ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی اوقات بتا گیا تھا، اور مشارب اپنے گال پر ہاتھ رکھے ساکت نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ تک رہی تھی، جو اس رومیل ارسلان سے قطعاً مختلف لگ رہا تھا جسے آج سے قبل وہ جانتی تھی۔ رومیل، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو۔ 10 منٹ بعد اس کے ساکت وجود میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ اس شخص کی منتیں کرنے لگی، جو اس کے بے بس روپ سے حز اٹھاتے ہوئے مسلسل قہقہے لگائے جا رہا تھا۔ بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے رومیل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، جنہیں ڈیش بورڈ پر رکھے ٹشو باکس میں سے ایک ٹشو نکال کر وہ پوچھنے لگا۔ پھر بولا تو اس کا لہجہ طنز کی گرمی لیے ہوئے تھا، کیوں ستا رہی ہو یار؟ تمہارا یہ منت بھرا روپ مجھے ہرٹ کر رہا ہے۔ تم تو بس ضد کرتی، اکڑ دکھاتی ہی اچھی لگتی ہو، سو پلیز یہ نازک سے ہاتھ جوڑ کر اپنے رومیل کو شرمندہ مت کرو۔ رومیل، تم پچھتاؤ گے، اور بہت پچھتاؤ گے۔ رومیل کی اس درجہ کمینگی پر وہ بھڑک کر بولی تھی۔ ہونٹوں میں دبے سگریٹ کو آگ کا شعلہ دکھاتے ہوئے وہ اس کی بات پر زور سے ہنسا تھا۔ تمہیں چاہ کر پچھتا رہا ہوں، اس زخم کا کوئی مرہم نہیں ہے۔ مشارب صاحبہ، آپ کو چاہ کر جتنا میں پچھتا چکا ہوں، وہی عمر بھر کے لیے کافی ہے۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے وہ بولا تو مشارب کے آنسو اور بھی تیزی سے بہنے لگے، مگر یہ اشک اس وقت خشک ہوئے تھے جب رومیل کی گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے گیٹ داخل ہونے کے بعد رک گئی تھی۔ چلو سویٹی، اب شرماؤ نہیں، باہر نکلو۔ وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر اس کی طرف آیا تھا، پھر فرنٹ ڈور کھول کر اسے باہر کھینچا، اور اسی طرح گھسیٹتے ہوئے وہ اسے ایک ہال نما کمرے میں لے آیا، جہاں پر رومیل کے 4 دوستوں کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب بھی موجود تھے۔ اندر آنے کے بعد رومیل نے مشارب کو صوفے پر دھکیل دیا اور پلٹ کر قاضی سے مخاطب ہوا۔ بسم اللہ کیجیے قاضی صاحب۔ رومیل کے منہ سے الفاظ کے ادا ہوئے، مشارب کو اپنے پاؤں تلے زمین کی سختی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ٹکر ٹکر رومیل شاہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں فاتحانہ مسکراہٹ کا رقص جاری تھا۔ گولڈن اینڈ مرون کلر کے کمبینیشن والے راجستھانی شرارہ سوٹ میں ڈھیر ساری بھاری جولری اور فل میک اپ کے ساتھ دلہن بنی وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ منال اور اسرا اسے تیار کرنے کے بعد ابھی کچھ دیر قبل ہی اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ آج رومیل کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح ہونے جا رہا تھا۔ مشارب کی روح بین کر رہی تھی، اس کے دل میں نوحے چل رہے تھے، مگر قیصر سلطان کے لان میں ڈھولک بج رہی تھی۔ تیز تیز تالیاں پیٹتے ہوئے اس کی ساری کزنز شوق گیت گا رہی تھی۔ سسکتے لبوں کے سنگ دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ وہ بے آواز انداز میں دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگتے ہوئے اس نے رومیل شاہ کو بددعا نہیں دی تھی، مگر اپنے لیے روشنی کا استعارہ ضرور مانگ لیا تھا۔ اس پاک ذات سے، جہان بھر کے سلطان سے مدد ضرور مانگ لی تھی۔ اس دن زبردستی نکاح پڑھوانے کے بعد رومیل اسے واپس قیصر سلطان لے آیا تھا۔ وہ اپنے خیال میں مشارب کو قیصر سلطان لے آیا تھا، مگر یہ رومیل کی بھول تھی۔ اس دن کے ساتھ مشارب کی لاش آئی تھی۔
اور پھر اس کے بعد سب کچھ رومیل ارسلان کی مرضی کے مطابق طے پایا تھا۔ ارسلان صاحب نے اس کے بے حد اصرار پر سلطان شاہ سے دوبارہ مشارف کا رشتہ مانگا تھا، اور ایک بار پھر رافیہ بیگم سلطان صاحب کے کہنے پر مشارف سے اس کی مرضی پوچھنے آئیں، تو مشارف نے اس بار فرما برداری سے اپنا سر جھکا دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مشارف کی ہاں کی دیر تھی، قیصر سلطان کے در و دیوار جیسے کھل اٹھے۔ رومیل 1 مہینے کے اندر شادی کر کے واپس لندن جانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے سب کچھ بہت جلدی طے پایا تھا۔ عجلت بھرے انداز میں شادی کی تمام تیاریاں مکمل کی گئی تھیں، اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ مگر آج جانے کیوں اسے وہ شخص بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا، جس کی مسکراہٹ مشارف کو بے حد عزیز تھی، اور جو بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بہت دلکش نظر آتا تھا۔ اس رات ڈاکٹر ادیب کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد رات 4 بجے کی فلائٹ سے زرار کو ایک سیمینار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا تھا، اس لیے مشارف پر گزرنے والی اس قیامت سے وہ بے خبر تھا۔ مگر مایوں والی رات منال نے بتایا تھا کہ پورے 1 مہینے کے بعد وہ شخص قیصر سلطان لوٹ آیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ منال کا چہرہ تکنے لگی۔ مشارف ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ یہ اطلاع سننے کے بعد زرار کے تاثرات کیا تھے، وہ یہ جاننا چاہتی تھی، مگر اس شخص کے دل کی بات جاننا اتنا آسان کہاں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ کر رہ گئی تھیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، پلیز ہیو یور اٹینشن۔ تمام رسومات اور فوٹو سیشن سے فارغ ہونے کے بعد جب دلہن کے سجے سجائے وجود کو لا کر رومیل کے پہلو میں بٹھایا گیا، تو بھاری آواز میں کی گئی دولہا کی اناؤنسمنٹ نے اس وقت وہاں پر موجود تمام افراد کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ ان سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر مشارف کے پہلو سے اٹھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ رومیل کے چہرے پر کھیلتی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا کہ سب لوگ چونک کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ آپ سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں، میں اس رات کو یادگار بنانے کی خاطر اپنی نئی نویلی دلہن کو آپ سب کی موجودگی میں رونمائی کا گفٹ پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کی بات سن کر جہاں سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، وہیں مشارف نے بھی شکر کا سانس لیا تھا، پھر جھکی پلکیں ذرا کی ذرا اوپر کو اٹھائیں اور رومیل کی جانب دیکھنے لگی، جو آگے بڑھ کر سامنے ٹیبل پر رکھا وہ پیکٹ اٹھا رہا تھا، جو ابھی کچھ دیر قبل ہی اس نے اپنے بیڈ روم سے منگوایا تھا۔ اس گفٹ کو اپنی کیوٹ سے دلہن کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے اسے آپ سب کے سامنے کھولنا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر رومیل نے ہاتھ میں موجود پیکٹ پر لپٹا گفٹ پیپر پھاڑ ڈالا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کاؤچ پر دلہن بنی بیٹھی مشارف سلطان کی آنکھیں بھی پھٹ گئی تھیں۔ وہ ساکت نظروں سے رومیل کے ہاتھ میں موجود اپنی گولڈن کور والی ڈائری کو دیکھ رہی تھی، جس میں اس نے اپنے دل کی وہ تمام باتیں لکھ ڈالی تھی جو آج تک کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی۔ اس نے تو اس حقیقت کو خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا، اور آج کیا ہو گیا تھا؟ رومیل کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کی تپش نے مشارف کا چہرہ زرد کر دیا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا، وہ اس کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ارے ہماری مسز کے چہرے کا رنگ تو رونمائی کا گفٹ دیکھتے ہی اڑ گیا۔ کہیں آپ اس ڈائری کو پہچان تو نہیں گئی؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑتا دیکھ کر وہ بڑے ہی استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا، پھر سب کے سوالیہ چہروں پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر بولا، خواتین و حضرات، آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ یہ ڈائری جو اس وقت میں مشارف کو گفٹ کر رہا ہوں، یہ انہی کی ہے۔ رومیل نے ڈائری مشارف کی گود میں پھینکی تھی۔ رومیل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی اس حرکت پر ارسلان شاہ خاموش نہ رہ سکے تھے۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے الجھے ہوئے انداز میں استفسار کیا، تو وہ سرد لہجے میں یہ کہتا انہیں حیران کر گیا، بابا میں اپنا حساب برابر کر رہا ہوں، اور پلیز مجھے ڈسٹرب مت کیجیے۔ اس کے اس جملے نے ارسلان صاحب کے ساتھ ساتھ شعیب اور سلطان شاہ کے چہرے بھی سرخ کر ڈالے تھے۔ ضبط کی کوشش میں مٹیاں بھیجتے شعیب سلطان تل ملا کر رہ گئے تھے۔ تب شعیب سلطان کی نظر سیاہ جینز شرٹ میں سیاہ شال کندھوں پر ڈالے سیڑھیوں کی ریلنگ تھامے کھڑے زرار پر پڑی تھی۔ وہ اس وقت رومیل کے تیز تیز بولنے کی آوازیں سن کر اپنے کمرے سے اٹھ کر نیچے آئے تھے، اور اب یہ تمام صورتحال دیکھ کر ششدر کھڑے تھے۔ ارے اچھا ہوا مسٹر زرار ارسلان آپ آ گئے، میں بھی بس آپ کو بلانے ہی والا تھا۔ زرار کو سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ کر رومیل بڑے ڈرامائی انداز میں گویا ہوا تھا۔ اس کی بات پر سب کی طرح مشارف کی نظریں بھی زرار کی طرف اٹھی تھی، جو رومیل کی بات سن کر چونک گئے تھے۔ کیا خیال ہے مسز، سب کو بتا دوں؟ زرار شاہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر وہ مشارف کی سمت پلٹا،
جس کی حالت کاٹو تو لہو نہیں جیسی تھی۔ وہ گھٹیا شخص آگے کیا کرنے والا تھا وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ مہندی سے سجی اپنی مخروطی انگلیوں والے ہاتھ مسلتے ہوئے وہ اس پر شدت سے اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگی، مگر نہ موت کو اس پر ترس آیا تھا نہ ہی اس شخص کو۔ وہ اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل میں عجیب سی تسکین اترتی محسوس کر رہا تھا، مگر جب بولا تو لہجہ کاٹ لیے ہوئے تھا۔ ارے میں بھی کتنا پاگل ہوں، تم سے پوچھ رہا ہوں، بھلا تم کیسے کہو گی کہ میں یہ سب کچھ ان لوگوں کو بتا دوں؟ تمہیں تو شرم آئے گی ہی نا، آخر تم دلہن ہو۔ چلو میں خود ہی سب کو بتا دیتا ہوں، اوکے؟ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر کے لیے رکا تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے وہ دھماکہ کر دیا جس نے مشارب سلطان کے ساتھ زرار ارسلان کی ذات کے بھی پرخچے اڑا دیے تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ڈائری جو اس وقت ہماری مسز کی گود میں رکھی ہے، اس میں انہوں نے اداس آنکھوں والے جس شخص کی محبت کے راگ الاپے ہیں، وہ شخص میں یعنی رومیل ارسلان ہرگز نہیں۔ رومیل، گھٹیا انسان، تمہاری یہ جرت کہ تم مشارب جیسی معصوم لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھالو۔ زرار بپھرے انداز میں سیڑھیوں سے اتر کر اس تک پہنچے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں رومیل کا گریبان تھام لیا۔ کام ڈاؤن بگ برادر، کام ڈاؤن۔ رومیل اپنا گریبان ان کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے طنزیہ انداز میں ہنسا تھا، پھر زرار شاہ کے چہرے کو اپنی چبھتی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، میں جانتا تھا آپ اپنے تعارف کے لیے خود ہی آگے بڑھیں گے، مجھے آپ کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اشارہ ہی کافی ہے۔ وہ مکاری سے ہنسا۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ جان گئے ہوں گے کہ میں تھوڑی دیر پہلے جس اداس آنکھوں والے شخص کا ذکر کر رہا تھا وہ کون ہے۔ نارمل انداز میں ادا کیے گئے رومیل کے وہ الفاظ کسی ایٹم بام کی طرح زرار ارسلان کی سماعتوں کے قریب پھٹے تھے۔ وہ اس انکشاف پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے رخ موڑ کر مشارب کی طرف دیکھنے لگے۔ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر مشارب کا دل چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے نظریں جھکاتے دیکھ کر زرار کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ وہ بے یقین انداز میں سر ہلانے لگے۔ کیا ہوا؟ شاکڈ ہو گئے یا خوشی کی وجہ سے قوت گویائی سلب ہو گئی؟ مسٹر زرار ارسلان؟ تلخی سے رومیل کے لب مسکرائے تھے، تب ساکت کھڑے ارسلان شاہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، ابھی اور اسی وقت کیسر سلطان سے نکل جاؤ۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ وہ بغیر چونکے ہنس پڑا، پھر اسی طرح ہنستے ہوئے زہر خوند لہجے میں بولا تھا، چلا جاؤں گا قیصر سلطان سے تو کیا، میں یہ شہر یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، مگر اپنا حساب چکتا کرنے کے بعد۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک جھٹکی کے ساتھ پلٹا تھا اور مشارب کے روبرو جا کھڑا ہوا۔ تب عروسی لباس میں کسی گڑیا کی طرح دمکتی مشارب سلطان کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ اس نے جھکی پلکیں اٹھا کر سہمے ہوئے انداز سے سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا، اور اس شخص کے بے تاثر چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مشارب سلطان، تم نے مجھے ریجیکٹ کر کے جو تھپڑ میرے منہ پر مارا تھا، آج اسے ان 3 الفاظ کی صورت میں تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ میں رومیل ارسلان، بقائمی ہوش و حواس، مشارب سلطان کو۔ رومیل، پلیز یہ ظلم مت کرو، میری بہن مر جائے گی۔ باقی کے الفاظ ابھی رومیل کے منہ میں ہی تھے جب شعیب سلطان نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ قیصر سلطان کے تمام افراد اس وقت ساکت کھڑے تھے اور رومیل کو دیکھ رہے تھے، جو شعیب شاہ کی اس حرکت پر لمحہ بھر کے لیے تھم سا گیا تھا، مگر پھر دوسرے ہی پل وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہٹا، مسکرایا اور بڑی صفاقی کے ساتھ الفاظ مکمل کر گیا، مشارب سلطان، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ رومیل، خبردار، ایک اور لفظ آگے مت کہنا، ورنہ میں تمہیں اپنی جائیداد سے عاق کر دوں گا۔ ارسلان شاہ نے آخری حربے کے طور پر آگے بڑھ کر اسے دھمکی دی تھی، پر وہ ذرا بھی نہ گھبرایا تھا اور بڑی آسانی سے تیسری بار بھی وہی الفاظ ادا کر دیے تھے جس نے مشارب سلطان کے نسوانی وقار کے پرخچے اڑا ڈالے تھے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، مشارب سلطان۔ وہ بے یقینی میں گھری کھڑی رہ گئی تھی۔
وہاں موجود تمام نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا، جبکہ اپنا حساب بے باک کرنے کے بعد رومیل ارسلان وہاں رکا نہیں تھا۔ پلٹ کر زرار شاہ کی ساکت نگاہوں میں جھانکتے ہوئے زہریلے انداز میں مسکرایا اور قیصر سلطان کی حدوں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد چند ثانیے وہ بت بنی کھڑی رہی تھی، پھر جب دوبارہ اس کے وجود نے حرکت کی، اس سے قبل کہ وہ چکرا کر گرتی، قریب کھڑے شعیب سلطان نے آنسو برساتی آنکھوں سمیت آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ کتنے ہی انگنت موتی رافیہ بیگم کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے، جبکہ سلطان صاحب دل پر ہاتھ رکھے دیوار سے جا لگے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ کہتے ہیں وقت ہر زخم کا علاج ہوا کرتا ہے، مگر یہ وقت مشارف سلطان کے زخموں کا علاج نہ بن سکا تھا۔ اس حادثے کو گزرے 8 ماہ سے زائد عرصہ ہونے کو آیا تھا، مگر اب تک مشارف کے وہ زخم مندمل نہ ہو پائے تھے جو رومیل ارسلان اس کی روح پر سجا چکا تھا۔ اس رات اس کی زندگی میں تاریکیوں کی سیاہی گھول کر وہ خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن روانہ ہو گیا تھا۔ مشارف ماتھے پر طلاق کا کلنک سجائے قیصر سلطان میں تنہا رہ گئی تھی۔ اس رات کی بدصورتی نے اس سے اس کا ہنسنا بولنا سب چھین لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی 4 دیواری میں مقید ہو کر رہ گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے دارالشفا جانا تک چھوڑ دیا تھا۔ بابا، بڑے بابا، ماما، شعیب لالا، منال اور اسرا سبھی اس کا خیال رکھ رہے تھے، مگر اس سب کی محبتوں کے باوجود وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ رومیل نے جس طرح اس کا تماشا بنایا تھا، وہ دکھ اس کے اندر کو مار رہا تھا۔ مشارف حیران ہو کر سوچتی، کیا محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملا کرتی ہے جتنی بڑی سزا رومیل شاہ نے اسے دی تھی؟ مشارف سلطان نے تو زرار ارسلان سے بہت پاکیزہ محبت کی تھی، جس کی خوشبو کو اس نے ہمیشہ اپنے اندر ہی چھپائے رکھا، مگر ہوا کیا؟ اس کی محبت کی نیلامی سرے بازار ہو گئی تھی۔ مشارف کو اچھی طرح سے یاد تھا رومیل کے انکشاف پر زرار شاہ نے کیسی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مشارف سلطان اس پل کٹ کر رہ گئی تھی۔ کتنی حیرت اور کیسا شوق بھرا تاثر تھا اس وقت اس شخص کی نگاہوں میں، جیسے اس بات پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ اس دن کے بعد وہ زرار کے سامنے نہیں آئی تھی، شاید اس میں اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی، مگر اس وقت وہ تڑپ کر رہ گئی جب اس واقعے کے صرف 5 مہینے بعد ہی ماما نے اسے زرار ارسلان کے پروپوزل کے بارے میں بتایا تھا۔ تب اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر انکار کر ڈالا تھا۔ وہ شخص شاید ترس کھا کر مجھے اپنانا چاہتا ہے، پر ماما آپ اس کو بتا دیجیے گا کہ مشارف سلطان کو زرار ارسلان کی یہ بھیک نہیں چاہیے۔ ماما اس کا جواب سن کر رو پڑی۔ نہیں میری جان، تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ تو اپنی خوشی سے تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ اس نے خود ہی ارسلان بھائی سے کہا تھا ہم سے تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے۔ ماما میں دوبارہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی، آپ پلیز بڑے پاپا کو انکار کر دیجیے گا۔ رافیہ شاہ کو اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے کوئی لچک، کوئی گنجائش اس کے لہجے میں موجود نہیں تھی۔ رافیہ شاہ تب ناکام لوٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مشارف ایک طویل سانس کھینچتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید اطمینان اور سکون نام کی کوئی چیز اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ تبھی تو اچانک وہ کچھ ہو گیا تھا جس نے اس کے سکون کو منتشر کر ڈالا تھا۔ مشارف نے زرار کے پروپوزل سے انکار کر دیا۔ یہ خبر سننے کے بعد سلطان شاہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ زرار انہیں اندھیرے میں روشنی کی کرن محسوس ہوا تھا، اور ایسے میں مشارف کا انکار سن کر وہ پوری طرح سے ٹوٹ گئے تھے۔ بابا کے ہارٹ اٹیک کی خبر مشارف پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ اس وقت بابا ICU میں تھے اور وہ شعیب لالا کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دارالشفا کے در و دیوار اس کی سسکیوں سے گونج اٹھے تھے، اور پھر دوسری صبح ہی بابا کے ہوش میں آنے کے بعد ان کی خواہش پر دارالشفا کے لون میں سادگی کے ساتھ اس نے اپنے تمام حقوق زرار شاہ کے نام کر دیے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد وہ روتی سسکتی قیصر سلطان واپس آ گئی تھی۔ شعیب لالا اسے قیصر سلطان چھوڑنے کے بعد خود واپس دارالشفا لوٹ گئے تھے۔ مسلسل ذہنی تناؤ کے باعث وہ خود کو بہت تھکا سا محسوس کر رہی تھی۔ ذہنی انتشار کو کم کرنے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ گھنٹہ بھر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد بیڈ روم میں واپس آ کر گیلے بال سلجھائے، پھر دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر اپنا سیل اٹھایا اور ٹیرس پر آ گئی۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ افق پر جگمگا رہا تھا۔ ٹیرس کی ریلنگ تھام کر وہ نیچے جھانکنے لگی۔
پورے لان کو چاندنی کی دل آویز روشنی نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ مشارب نے سیل فون میں وقت دیکھا، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ قیصر سلطان کے مکین اس وقت نیند کی آغوش میں محو خواب تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے شعیب لالا کا نمبر ڈائل کیا، پھر ان سے بات کر کے بابا کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے بعد مطمئن سی ہو کر وہ نظر اٹھا کر چاند کو تکنے لگی، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جواباً ایک اداس مسکراہٹ چمکتے چاند کی جانب اچھال کر وہ زرار شاہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ اپنے اور ان کے مابین نکاح کے بندھن کا خیال آتے ہی مشارب کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ مشکل بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی وہ چاند سے نظر ہٹا کر پورچ پر نظریں دوڑانے لگی۔ دفتن بڑے پاپا کی گاڑی کے پیچھے کھڑی زرار ارسلان کی بلیک پریڈو پر نگاہ پڑتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی۔ ارے یہ کب آئے دارالشفا سے؟ کچھ حیران سا ہو کر اس نے خود سے استفسار کیا تھا۔ ٹھیک اس وقت اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ میسج ریسیو کرنے کے بعد وہ پڑھنے لگی۔ آپ کو شادی کی بہت بہت مبارک ہو مسز مشارب زرار۔ مٹھائی کب کھلا رہی ہیں؟ زرار ہیئرز۔ ہو بڑے آئے مبارکباد دینے والے۔ میسج پڑھ کر وہ بری طرح سے تپ گئی۔ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ دھیرے سے بڑبڑاتی مشارب اس وقت چونکی جب پرفیوم کی دل فریب مہک نے اس کی حواسوں کو جکڑنا شروع کیا۔ ہوا سے منتشر ہوتے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کی طرف دھکیلتی وہ سرد سے پلٹی، اور اس کوشش میں اس کے خوبصورت لمبے سٹیپ کٹ بال جھٹکا کھا کر نازک سی پشت پر بکھر کر رہ گئے تھے۔ بیوٹیفل! ستائش کی زیادتی سے زرار ارسلان کے لب ہلے تھے۔ سفید رنگ کے کڑکڑاتے شلوار قمیض میں وہ دونوں بازو اپنے سینے پر باندھے اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ایک پل کو مشارب کی دھڑکنیں اس شخص کو اپنے روبرو پا کر تھم سی گئی۔ درستی پل کے اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نظروں کے تصادم پر مشارب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ دلکشی سے گویا ہوئے۔ آنگن میں آؤں گا میں چاندنی لیے، اس انتظار میں رات بھر جاگا تو مت کرو، کہتے ہیں لوگ مجھ سے تم ہو بجھی بجھی، یہ کیا غضب ہے عشق کو رسوا تو مت کرو۔ زرار ارسلان کی دلکش و بھاری آواز نے اسے ساکت کر دیا تھا، مگر جیسے ہی وہ شعر مکمل کر کے خاموش ہوئے مشارب نے وہاں سے جانے کا قصد کیا اور قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ جسٹ اے منٹ! وہ ان کے پاس سے گزر کر جانے لگی جب زرار نے اس کی کلائی تھام لی۔ پلیز مجھے جانے دیجیے، ان کے جرت پر وہ دبے دبے انداز میں چیخی تھی۔ اس طرح نہیں، پہلے مجھے مبارکباد دے، آخر آپ کی طرح میرا بھی آج ہی نکاح ہوا ہے، وہ شوخ انداز میں فرمائش کر رہی تھی۔ مشارب ان کے شوخ انداز پر لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گئی، مگر پھر اگلے ہی پل غصے میں آ کر زرار کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانے لگی۔ چھوڑ دے میرا ہاتھ ورنہ! اپنی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد بپھر کر بولی تو وہ ہنس پڑے۔ ورنہ کیا؟ اگر میں نے ہاتھ نہیں چھوڑا تو کیا شور مچا دو گی؟ اس کے تپے تپے چہرے کو اپنی محظوظ نگاہوں کے حصار میں لیے وہ اس کی حالت سے حز اٹھاتے ہوئے بولے۔ وہ سر جھکا کر اپنے لب کاٹنے لگی، اور اس ادا پر زرار کو اتنا پیار آیا کہ دھیرے سے مسکراتے انہوں نے مشارب کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ تب گھنیری پلکیں جھپک کر وہ استحجابیہ انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس معصوم سی لڑکی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر زرار کی لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ان کو مسکراتا دیکھ کر مشارب کی آنکھیں خواہ مخواہ بھیگ گئیں۔ آپ بہت خراب ہے، وہ نروٹھے پن سے بولی تھی۔ آئی نو، زرار نے جھٹ اعتراف کر لیا۔ وہ ان کے یوں فوراً مان جانے پر مطمئن نہ ہوئی تھی، تبھی اپنے دل کی مزید بھڑاس نکالنے کی خاطر ایک دم بھڑک کر بولی، خراب ہے تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ جائیں جا کر اپنے کمرے میں ہیرا آپی کو یاد کریں۔ اوہ مائی گڈنس! مشارب کی بات پر زرار کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ انہیں اس کی خفگی کی وجہ اب سمجھ میں آ گئی تھی۔ اوہ، تو ڈاکٹر مشارب جیلس بھی ہوتی ہیں؟ اس کو چھیڑنے کی خاطر زرار نے لفظ جیلس کو خاصا کھینچا تھا، جس پر وہ حسب توقع تب گئی تھی، اور جب بولی تو لہجہ غصے کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ For your kind information مسٹر زرار ارسلان، میں معمولی لوگوں سے ہرگز جیلس نہیں ہوا کرتی، بڑے صاف گوئی سے کہتی وہ انہیں حیران کر گئی تھی، اور اس وقت زرار کا دل بے اختیار ہی نکاح کی طاقت پر ایمان لے آیا تھا، جس نے محض چند گھنٹوں میں ان کے سامنے ہمیشہ سر کی رٹ لگائے رکھنے والی نروس سی لڑکی کو ایک دم سے شیرنی بنا ڈالا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، مشارب کا یہ نیا روپ زرار شاہ کو اس وقت بہت اچھا لگ رہا تھا، اور اسی طرح اسے اپنی ستائش بھری نگاہ کی گرفت میں لیے جب وہ بولے تو لہجہ خود بخود گمبھیر ہو گیا تھا۔
کیپ اٹ اپ، بہت اچھی لگ رہی ہو، اسی طرح غصہ کرتے ہوئے تمہارا یہ روپ زیادہ اپیل کرتا ہے۔ ان کے گمبھیر لہجے پر وہ سر جھکا گئی اور اس کے بعد طویل خاموشی ان دونوں کے درمیان چھا گئی۔ رات کی رانی اور پرفیوم کی ملی جلی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے وہ یک ٹک کھڑے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ وہ جو فرش پر گنہری پلکیں جھکائے جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی، اس کی ناک میں پڑی ننھی سی لونگ رات کی چاندنی میں کچھ زیادہ ہی نکھر کر چمک رہی تھی، اور مشارب کی ناک میں سجی وہ لونگ ہی تو تھی جو زرار کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ میں کتاب زیست تمہارے سامنے کھول تو دوں، مگر اسے کہاں سے پڑھنا شروع کروں؟ درمیان میں چھائی خاموشی کو زرار کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ وہ سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں اداسی ڈیرا ڈال چکی تھی۔ اسے اپنی جانب تکتا پا کر وہ لمحہ بھر کو رک کر مسکرائے تھے، پھر مزید گویا ہوئے۔ وہاں سے جہاں ہیرا نے مجھے ٹھکرا دیا تھا اور میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا، یا پھر وہاں سے شروع کروں جہاں ہیرا شاہ کے انکار کا دکھ اپنے سینے سے لگائے میں لندن چلا گیا تھا، یا پھر وہاں سے جس رات میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اور تمام رات تمہارے آنسوؤں نے مجھے سونے نہیں دیا تھا، یا پھر وہاں سے جب ڈاکٹر اریب کی شادی پر جانے سے قبل تم بلیک ساڑی میں ملبوس، آنکھوں میں بلو لینس لگائے میرے سامنے آئی تھی۔ اس رات مشارب، میں تمام رات مضطرب رہا تھا۔ مجھے کیا چیز ڈسٹرب کر رہی تھی میں جان نہیں پایا تھا۔ بہرحال میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وہ رات میری زندگی میں آنے والی پہلی رات تھی جب میں ہیرا شاہ کے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ ان انکشافات پر مشارب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ یہ شخص بھی اسیر محبت تھا۔ وہ اس سفر میں تنہا نہیں تھی، اس پر شادی مرگ جیسی کیفیت طاری ہو رہی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت سے بے نیاز کہے جا رہے تھے۔ اس رات مشارب، اس رات میں نے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پر جانے کیوں اس پل میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ رومیل ارسلان کو ریجیکٹ کرنے والی ضدی لڑکی کے میرے بارے میں کیا خیالات ہوں گے۔ اس رات 4 بجے کی فلائٹ سے مجھے ایک سیمینار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا تھا، اور وہیں شعیب نے فون کر کے تمہاری اور رومیل کی شادی کی اطلاع دی تھی، اور اس دن میرا زبردست قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے دیار غیر میں 1 ماہ لگ گیا تھا۔ ان کی طبیعت کی ناسازی کا سن کر وہ متحیر رہ گئی تھی، اور جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ایک دم سے رو پڑی۔ ارے اسے یوں زارو قطار روتے دیکھ کر وہ بوکھلا کر خاموش ہو گئے تھے۔ آپ نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا ہم میں سے کسی کو؟ دیار غیر میں تنہا اتنی اذیت سہتے رہے۔ اس نے روتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ اس کے انداز پر ہنس پڑے۔ انہیں ہنستے دیکھ کر وہ غصے سے گھورنے لگی۔ آپ کتنے خراب ہیں، مجھے روتا دیکھ کر ہنس رہی ہے۔ اس کی بات سن کر زرار کی ہنسی کو بریک لگ گئے تھے۔ وہ فوراً اپنے کان پکڑ کر بولے، سوری مسز، غلطی ہو گئی۔ آج کے بعد آپ جناب کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے مسز کہنے پر پہلے ہی سرخ پڑ چکی تھی، اس لیے ان کی تائید کے لیے جھٹ سے سر ہلا دیا۔ اس کے تپتے ہوئے انداز پر وہ مزہ لے کر مسکرائے تھے۔ پھر اپنی کڑکڑاتی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے وہ سونے کا بریسلیٹ نکال لیا جو آج شام کو ہی خریدا تھا۔ چھوٹے سے گلابی کیس کو کھول کر انہوں نے ڈائمنڈ سے مزین جگمگاتا بریسلیٹ نکالتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے مشارب کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اس وقت انہی کو دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم پر ایک بہت ہی دلکش مسکراہٹ نے زرار ارسلان کے لبوں کو چھو لیا، اور پھر بڑی ہی احتیاط کے ساتھ انہوں نے ہاتھ میں تھاما ہوا بریسلیٹ مشارب سلطان کی سنہری اور نازک کلائی میں پہنا دیا تھا۔ اسے فی الحال میری طرف سے رونمائی کا تحفہ سمجھے۔ بریسلیٹ پہنانے کے بعد زرار نے دھیمے سے سرگوشی کی تو مشارب ان کی بات پر چھوئی موئی سے انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ تب اس کی پلکوں پر نمی دیکھ کر زرار کو یاد آیا تھا کہ آج سے پہلے ان کے دل نے اس لڑکی کے سارے آنسو سمیٹ لینے کی خواہش کی تھی، مگر تب وہ اس خواہش کو اپنے دل میں دبا گئی تھی، کیونکہ اس وقت زرار ارسلان ایسا کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ لیکن آج وہ یہ خواہش دل میں نہیں دبا پائے تھے، اور بڑے ہی استحقاق کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے مشارب سلطان کی پلکوں پر چمکتے تمام آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر سمیٹ لیے تھے، کیونکہ یہ وہ لڑکی تھی جو زرار ارسلان کے دل کے ٹوٹے شیشے جوڑنے کی خاطر اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھی تھی۔ مشارب اس پل کھل کر ہنس پڑی تھی، اور وہ کیوں نہ ہنستی، اس کا چاند اس کی چوکھٹ پر جو کھڑا تھا۔ So listeners, this was the end of the novel چاند میری چوکھٹ پر، اور یہ سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اچھی سٹوری تھی، مطلب
पूरी तरीके से लव स्टोरी थी इस नॉवल में, लेकिन अच्छी लव स्टोरी थी, मतलब बोर नहीं किया कहानी ने कहीं भी, पूरी तरीके से बांध कर रखा। बहुत ही अच्छे अंदाज में राइटर ने इसे रिप्रेजेंट किया है। मुझे पसंद आई, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी नए नॉवल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।